Okay, 10th class, Assalamu alaikum. Last day we left on page number 112. We were doing change the noun clause into noun phrase. Last two sentences were left. I repeat them, okay? Number 4, the child did not know how he can reach home. The child did not know how to reach home. You have to cut he can and put over it to how to reach home. Last one. The class discussed what they should make for the fun fair. The class discussed what to make for the fun fair. What to make for the fun fair. Now come on page number 113. Present perfect continuous tense. If you remember its rules, you can understand it very well. They have given you the sentence formation in simple sentences, in negative or in interrogative sentence. First, they give the form subject plus has, have plus been plus verb continuous form. Okay. They told you about its uses, actions that started in the past and continue in the present. Number second uses actions that have recently stopped. Because I told you so many times, present perfect continuous is a combination of two tenses, perfect and continuous. Okay, so that's why action that have already stopped, according to perfect. Temporary actions and situations. I also told you before that in this sentence we use since and for according to time. Okay, if we have accurate time period, then we will use since, and if we have inaccurate time period, we will use for. Next, they have given you the formation of interrogative condition. Has, have means helping verb will come first, then subject, then been, second half of the helping verb plus verb continuous form. Okay. Next one is negative sentences. Subject plus has, have plus not plus been plus verb continuous form. Now, what you have done in exercise C, use since or for to complete these sentences. Okay. You have to complete or fill these blanks with since or for. Now, Elsa, I start from you. I have been studying dash 3 hours. I have been studying for 3 hours. Good. Fatma, I have been watching TV dash 7 p.m. I have been watching TV since 7 p.m. Fatma, I have been I have watching been TV watching. since 7 p.m. I can't hear you. Please speak loudly. I have been watching TV since 7 p.m. Your voice is cutting. Okay, since 7 p.m. Elsa, read next. Tahir has not been feeling well for 2 weeks. For 2 weeks. Number 4. Fatma, you read. Sarah hasn't been visiting us since March. Very good. Since March. Now open page number 114. There are two other sentences. Okay. Elsa, you read this. He has been playing football since a long time. Since a long time. For a long How much? time. Yes, for a long time, because you don't know how much long the time was. Okay. So you will use for a long time. Fatma, last one. He has been living in Peshawar since he left the school. Yes. Since he left school. Good. Answer these questions using present perfect continuous tense. They have given you an example. Okay. Why are you so tired? I am so tired because I have been working for hours.
Now you have to complete the given questions according to the example. Okay. Why are you wearing joggers? Elsa, can you answer me regarding this question? Why are you wearing joggers? I am wearing joggers because I have been jogging for several hours. Because I have been jogging for several hours. Good. Now, Fatma, you tell me, why haven't you finished your work yet? I haven't finished my work yet because I have not been feeling well. I have been, I have not been feeling well. okay, I have not been feeling well. Good. Elsa, why are you looking pale? Elsa, can you hear me? Why are you looking pale? I am looking pale because I am not feeling well. Since or for 2 days. Okay. I'm not feeling well or I am suffering from fever for 2 days. Fatma, now you tell me, why hasn't he seen you for so long? He hasn't seen me for long because I've been Yes, because I have been living in London for 2 years. I have been living in. London for 2 years. Okay, I have been living in London for 2 years. Okay. Next, Elsa, you tell me, why are you yawning so much? I am yawning so much because I have been working for many hours. Because I have been working for many hours. Okay. Why are you working so hard, Fatma? I am working so hard because I have been preparing to go in medical for 2 years. Okay, I have been preparing for medical for 2 weeks. For मेडिकल टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट भी आप कह सकते हैं. Okay. Now come on page 116. They have given you a letter on page number 17. Identify parts of the formal letter given below. Okay. It is an official letter. And on page number 16, in D exercise, they have given you a block and they put all the parts of a letter, official letter. You have to choose the correct one and fill in the blanks. Uh, they have given you the words salutation, date, complimentary closing, signature, inside, address, return, address, writer's name, and body. Now read first sentence and fill its blank, please. Elsa, first you. Dash is the place for the writer to handwrite the name, signature. Yes, signature. Number second, Fatma, you read and blank, fill the blank. The recipient's name, company name, and address are called the inside address. Yes, inside address. Good. The purpose of the letter is included in the dash. Elsa, The purpose of the letter is included in the body of letter.
Yes, in the body of letter. Good. Fatma, you read number 4. Sincerely is an example of complementary closing. Good. Complementary closing. Ilsa, you read number 5. The last line in a business letter is the writer's name. Writer's name. Yes, good. Fatma, number 6. The dash shows when the letter is written. The date shows when the Yes, letter the is written. date shows when the letter is written. Elsa, number 7. The return address is the address of the letter writer. Good. The return address is the address of the letter writer. Okay, number 8, last one. Fatma. Dear Mr. Rahman is a dash. Dear Mr. Rahman is a salutation. Yes. Dear Mr. Rahman is a salutation. Okay. We have completed our unit number 9 with exercise. Now today we will start unit number 10. A world without books. दुनिया किताबों के बगैर. ठीक है? A world without books. दुनिया किताबों के बगैर. Elsa, start reading paragraph 1. An Irish novelist, Colm Toibin, once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a clean footpath reading a book. The man's face was turned with concentration and his finger tracing the line being read. At times the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. Finally the reader looked up at the sky while his face was beaming. It doesn't matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading, or revelation from what was written, or delight at how the story resolved. The point is that he was in possession of something deliciously private, a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. Okay, good. Irish means आयरलैंड का. ठीक है, रहने वाला. Novelist, नॉवल निगार. ठीक है, नॉवल निगार. उसके बाद रिकाउंटेड है सुनाना. रिकाउंटेड सुनाना. ऑब्जर्विंग आपको पता है मुशाहिदा करना. कैंटोनीज, कैंटेन का रहने वाला. कोलून भी जगह का नाम है. ठीक. An Irish novelist, Colm Toibin, once recounted a story about observing a Cantonese man. एक दफा आयरलैंड के नॉवल निगार कॉम टॉयबिन ने कैंटेन के रहने वाले शख्स का मुशाहिदा करते हुए एक कहानी सुनाई. सिटिंग ऑन अ कोलून फुटपाथ रीडिंग अ बुक. जो कि कॉलून के फुटपाथ पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था. आई अगेन रिपीट दिस. एक दफा एक आयरलैंड का नॉवल निगार कॉम टॉयबिन कैंटेन के एक शख्स का मुशाहिदा करते हुए एक कहानी सुना रहा था जो कि कॉलून के फुटपाथ पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था. The man's face was stern with concentration. Concentration तवज्जो और stern सख्त या सख्ती. ठीक है. The man's face was stern with concentration. तवज्जो की वजह से उस शख्स के चेहरे पर सख्ती थी. And his finger tracing the line being read. Tracing means चलना या चलाना. Line means सतर. उसकी उंगली उस सतर पर चल रही थी जिसे वो पढ़ रहा था. ठीक है. उसकी उंगली उस सतर पर चल रही थी जिसे वो पढ़ रहा था. At times, बाज़-औक़ात. The man's expressions mean उस शख्स के चेहरे का तासुर. अब फेस एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ, बट मैंस एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि उसके चेहरे पे कुछ तासुर आ रहा था. ठीक है. चेहरे का तासुर. डिस्टर्ब, वैसे तो
परेशान करना होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब मीन्स तब्दील करना. इन फ्रस्ट्रेशन, परेशानी में, एट हिज प्रोग्रेस यानी मुताले के दौरान. प्रोग्रेस किसमें? रीडिंग में. जब वो प्रोग्रेस कर रहा था, मुताला कर रहा. At times, the man's expression would be disturbed in the frustration at his progress. बाज़ औक़ात मुताले के दौरान, at his progress यहाँ इसको करेंगे हम. बाज़ औक़ात मुताले के दौरान परेशानी की वजह से उस शख्स के चेहरे का तासुर भी तब्दील होता था. ठीक है, I again repeat this. बाज़ औक़ात मुताले के दौरान परेशानी की वजह से उस शख्स के चेहरे का तासुर भी तब्दील होता था. फाइनली, बिलाखिर, द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई. मुताला करने वाले ने आसमान की तरफ देखा. while his face was beaming. beaming means चमकना, जबकि उसका चेहरा चमक रहा था. It doesn't matter. इससे फर्क नहीं पड़ता whether it was because of a sudden joy with the act of reading. इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मुताले के दौरान अचानक खुशी, सडन जॉय अचानक खुशी. इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मुताले के दौरान अचानक खुशी मिलने की वजह से थी. और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन. रेवलेशन मीन्स आगही. एक आगाही होता है और एक आगही होता है, मतलब दोनों का टू नो समथिंग. ओके, किसी चीज को जाना, किसी के बारे में जाना, यही होता है. लेकिन आगही लिखना आपने. या जो कुछ लिखा था उससे आगही की वजह से था. और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व. रिजॉल्व मीन इख्तिताम पजीर होना. या कहानी कैसे इख्तिताम पजीर हुई उस खुशी की वजह से था. Now I repeat complete sentence. It doesn't matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading, or revelation from what was written, or delight at how the story resolved. इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मुताले के दौरान अचानक खुशी मिलने की वजह से था, या जो कुछ लिखा था उससे आगही की वजह से था, या कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ उस खुशी की वजह से था. द पॉइंट इज दैट, अहम बात ये है कि, पॉइंट मीन्स बात हो गई, तो जाहिर है कोई ख़ास बात की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अहम बात ये थी कि ही वॉज इन पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट. डिलीशियसली मीन्स पुरलुत्फ होना. ठीक है, प्राइवेट मीन्स जाती, जाती तौर पर लेना. पोजेशन ज़ेरे असर होना. अहम बात ये थी कि वो जाती तौर पर किसी चीज़, जाती तौर पर किसी पुरलुत्फ चीज़ के ज़ेरे असर था. मैं रिपीट करती हूँ कि द पॉइंट इज दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट. अहम बात ये थी कि वो ज़ाती तौर पर किसी पुरलुत्फ चीज़ के ज़ेरे असर था. अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर. एक राब्ता या एक ताल्लुक जो उसके और मुसन्निफ के दरमियान था. बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड ऑन द पेजेस. असल दुनिया और सफ़ात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान था. यानी अहम बात ये थी कि वो ज़ाती तौर पर किसी पुरलुत्फ चीज़ के ज़ेरे असर था, जो कि उसके और मुसन्निफ के के दरमियान, असल दुनिया और सिफात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान का एक राब्ता था. ठीक है, कनेक्शन मीन्स राब्ता. Now Fatma and Elsa, if you have any issue you can ask me. फातिमा, कोई इशू है तो पूछ लें, क्योंकि ये जरा टफ है, थोड़ा सा ये पैराग्राफ लगता है मुश्किल. मिस जी, मिस paragraph की 1 2 3 4 5 6th line, it doesn't matter whether it was. यहाँ अच्छा, से एक यहाँ दफा दोबारा करवा दें. ओके. इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता. whether it was because of a sudden joy with the act of reading,
کہ یہ مطالعہ کے دوران, ایکٹ آف ریڈنگ مطالعہ کے دوران, یہاں سے ہم بیکورڈ کریں گے پہلے, ٹھیک ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ مطالعے کے دوران اچانک ملنے والی خوشی کی وجہ سے تھا, اور ریویلیشن فرام واٹ واز ریٹن, یا جو کچھ لکھا تھا اس سے آگہی کی وجہ سے تھا, اور ڈیلائٹ ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالو, یا کہانی کا اختتام کیسے ہوا اس خوشی کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے. اب بہت سارے ورڈ جیسے اس اور یہ میں کچھ ایڈ کر رہی ہوں, یہ اس کی انگلش یہاں نہیں لکھی ہوئی, لیکن ہم نے انگلش کے اکارڈنگ سینٹینس, اردو سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس لیے ہمیں کچھ ورڈز جو سے ہیں بیچ میں ایڈیشن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ مطالعے کے دوران اچانک خوشی ملنے کی وجہ سے تھا, یا جو کچھ لکھا تھا اس سے آگہی کی وجہ سے تھا, یا کہانی کا اختتام کیسے ہوا اس خوشی کی وجہ سے تھا. اوکے. The main point is that he was in possession of something deliciously private, a connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. اہم بات یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر کسی پر لطف چیز کے زیر اثر تھا جو اس کے اور مصنف کے درمیان جی فاطمہ, ریڈ نیکسٹ پیراگراف. There is a frequently asked question, what would the world be like without books? The very question is absurd and depressing. It is always said that the latest technology signals the demise of the book. Decades ago, it was thought that the radio would replace books. The fear has persisted throughout with the invention of television and internet, but seems like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. Good. Frequently means بار بار یعنی اکثر. ٹھیک ہے. There is a frequently asked question. ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے, what would the world be like without books, کہ دنیا کتابوں کے بغیر کیسی ہوگی. I again repeat this. ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دنیا کتابوں کے بغیر کیسی ہوگی. The very question is absurd and depressing. یہ سوال بہت فضول, absurd means فضول and depressing افسردہ کر دینے والا. یہ سوال بہت فضول اور افسردہ کر دینے والا ہے. It is always said, یہ ہمیشہ کہا گیا ہے, that the latest technology signals the demise of the book. Latest مطلب جدید ترین. ٹھیک ہے. لیٹسٹ جدید ترین ٹیکنالوجی کا آپ ٹیکنالوجی ہی لکھیں گے. سگنلز علامت ہونا, ڈیمائس زوال. یہ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کتاب کے زوال کی علامت ہے. ٹھیک ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی کتاب کے زوال کی علامت ہے. اوکے. ڈیکیڈز اگو, اشروں پہلے. ڈیکیڈز اشروں.
ٹھیک ہے, اشروں پہلے it was thought, یہ سوچا جاتا تھا, that the radio would replace books, replacement کی جگہ لینا, یہ کہا جاتا تھا کہ ریڈیو کتابوں کی جگہ لے لے گا. The fear has persisted. Persisted means قائم رہنا. Throughout تمام عرصہ. Inventions آپ کو پتہ ہے ایجادات کو کہتے ہیں. The fear has persisted throughout with the inventions of television and internet. یہ خوف تمام عرصہ یا تمام عرصہ یہ خوف ٹی وی اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ قائم رہا ہے. I again repeat this. یہ خوف تمام عرصہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ قائم رہا ہے. But scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion. لیکن کینٹین کے رہنے والے شخص کی کتاب کا مطالعہ جیسے مناظر, لیکن کینٹین کے رہنے والے کی کتاب کا مطالعہ جیسے مناظر اس خیال کی نفی کرتے ہیں. نگیٹ ہوتا ہے نفی کرنا اور نوشن ہے خیال. ٹھیک ہے, I again repeat this. لیکن کینٹین کے رہنے والے کا کتاب کے مطالعہ جیسی مناظر اس خیال کی نفی کرتا ہے that modern advances pose a threat to reading, کہ جدید ترین ترقیوں سے مطالعے کو کوئی خطرہ لاحق ہے. اب ماڈرن مینس جدید ترین, ایڈوانسز ترقیوں, پاز ہوتا ہے لاحق ہونا, تھریٹ خطرہ اور ریڈنگ مطالعہ. I again repeat this complete sentence. لیکن کینٹین کے رہنے والے کا کتاب کا مطالعہ جیسے مناظر اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ جدید ترین ترقیوں سے مطالعے کو خطرہ لاحق ہے. Books are themselves a form of technology. کتابیں بذات خود ٹیکنالوجی کی ایک صورت ہیں. Themselves بذات خود, یا آپ خود صرف خود بھی لکھ سکتے ہیں, فارم ان صورت. کتابیں بذات خود ٹیکنالوجی کی ایک صورت ہیں. That is spread over the pages, جو صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں. And makes us delve into the complexities of life. Delve ہوتا ہے غوطہ زن ہونا, غوطہ لگانا یا تحقیق کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمیں کمپلیکسٹیز الجھنوں ہو جائے گا, جو ہمیں زندگی کی الجھنوں کا تحقیق کراتی ہیں, جو ہمیں زندگی کی الجھنوں کی تحقیق کرواتی ہیں. I again repeat this. کتابیں بذات خود ٹیکنالوجی کی ایک صورت ہیں جو کہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں اور یہ ہمیں زندگی کی الجھنوں میں تحقیق کرواتی ہیں. Yes, Fatma and Elsa, if you have any issue, you can ask me. No, miss. Okay, Fatma, do you have any issue? Okay. Elsa, read next paragraph. Literature is the story of humans. It is the record of who we are, where we come from, and where we are going. Books make us travel at large. During our journey, we are connected with humanity. We identify ourselves with the characters we meet and learn whether we love, loathe, fear, or flatter. They help us comprehend our faults and aspirations. They tell us who could we become if we are not careful. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human and part of a larger society. Okay. Literature. Literature means adab. ٹھیک ہے, literature is the story of humans. ادب انسانوں کی کہانی ہے. ادب انسانوں کی کہانی ہے. It is the record of who we are, where we come from, and where we are going. یہ اس بات کا ریکارڈ ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. Books make us travel at large. At large means آزادانہ طور پر.
کتابیں ہمیں آزادانہ طور پر سفر کرواتی ہیں. ڈیورنگ آور جرنی، اپنے سفر کے دوران وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی، ہمارا تعلق انسانیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وی آئیڈینٹیفائی آور سیلز ود دا کیریکٹرز، ہم ان کرداروں سے خود کی پہچان کرتے ہیں. وی میٹ، جن سے ہم ملتے ہیں. اینڈ لرن، اور جانتے ہیں. ویدر وی لو، اور جانتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں. لوتھ، نفرت کرتے ہیں. فیئر، خوف زدہ ہیں. اور فلیٹر، یا خوشامد کرتے ہیں. I repeat this complete sentence. We identify ourselves with the characters we meet and learn whether we love, loathe, fear or flatter. ہم ان کرداروں سے خود کی پہچان کرتے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، خوفزدہ ہیں یا خوشامد کرتے ہیں. They help us comprehend our faults and aspirations. Comprehend means سمجھنا. They help us comprehend our faults and aspirations. وہ ہمیں ہماری غلطیوں اور خواہشات کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں. وہ ہمیں ہماری غلطیوں اور خواہشات کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں. They tell us، وہ ہمیں بتاتے ہیں. Who could we become if we are not careful؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کیا یا اگر ہم محتاط نہ ہوں تو ہم کیا بن سکتے ہیں. I again repeat this. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم محتاط نہ ہوئے تو ہم کیا بن سکتے ہیں. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human and part of a larger society. مطالعہ ہمارا اخلاقیات کے ساتھ گہرا تعلق بناتا ہے جس سے ہم انسان اور ایک بڑے معاشرے کا حصہ بنتے ہیں. I repeat this. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human and part of a larger society. مطالعہ ہمیں یا ہمارا اخلاقیات کے ساتھ گہرا تعلق بناتا ہے جس سے ہم انسان اور ایک بڑے معاشرے کا حصہ بنتے ہیں. Yes. Ilsa and Fatma, if you have any issue, you can ask me. Oh, miss. Okay, Fatma, you? No, miss. Okay, read paragraph number 4. Fatma. Books are a source of comfort for us. They are a safe shelter. Throughout human history, man has found peace in the written words. Books are bridges. Through their pages, we make our contact with society. Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. Okay. Source means zarya. Comfort, سکون. Books are a source of comfort for us. کتابیں ہمارے لیے سکون کا ایک ذریعہ ہیں. کتابیں ہمارے لیے سکون کا ایک ذریعہ ہیں. They are a safe shelter. Safe means محفوظ، shelter پناہ گاہ. ٹھیک ہے. They are a safe shelter. وہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہیں. Throughout human history, man has found peace. Man has found peace in the written works. پوری انسانی تاریخ میں انسان نے تحریر شدہ کاموں میں سکون پایا ہے. ریٹن ورکس تحریری کاموں. ٹھیک ہے. پوری انسانی تاریخ میں انسان نے صرف تحریر شدہ کاموں میں ہی سکون پایا ہے یا تحریری کاموں میں ہی سکون پایا ہے. بکس آر بریجز. کتابیں پل ہیں. Through their pages we make our contact with society. جن کے صفحات کے ذریعے ہم معاشرے سے اپنا تعلق بناتے ہیں. کتابیں پل ہیں جن کے صفحات کے ذریعے ہم معاشرے سے اپنا تعلق بناتے ہیں. Those who read more are better prepared to face the world than those who do not read. وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ان لوگوں سے بہتر تیار ہوتے ہیں جو مطالعہ نہیں کرتے. I again repeat this. وہ لوگ
جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ان لوگوں سے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں جو مطالعہ نہیں کرتے. یس Ilsa and Fatma, have you any issue? No, miss. Fatma, you? No, miss. Okay, 2 paragraphs are left. Inshallah, we will continue it tomorrow. No, on Thursday. Okay. Have you completed your homework? کوئی کام رہتا ہے یا ریٹن ورک کر رہی ہے کمپلیٹ سارے؟ miss آپ نے ایسیز بھیجے تھے 15 تک تھا میرے کہاں خیال تک؟ ایسے 15 ہاں، میرا کہاں تک لاسٹ میں؟ ایسے رہتا ہے بس باقی میرا سارا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نمبر کیا ہے ایسے کا؟ آئی تھنک ایسے 15 تک آپ نے کام بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا کام اور رہ گیا ہے، انشاءاللہ میں آج یا کل میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ کتنے وہ بھی ایسیز ہے کمپلیٹ ٹوٹل؟ کریں. ٹوٹل 16 ہے، بس ایک 15 کر دیا تو ایک ہی رہ گیا بس. اور اس ٹھیک کے ہے، بعد جو ہم نے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کی اس کی ایکسرسائز بعد میں کریں گے. اب میں نے رولز آپ کو سینڈ کیے ہیں نا، وہ آپ کو سمجھ آئے ہیں؟ یس جب میں اس کے آن ورڈ جو سا نا، جب یہ سارا ریٹرن کمپلیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو وہ آن لائن سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. میں نے ایسے رولز بنائے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پھر جب میں 1 بائی 1 آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی نا تو پھر ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے. کوئی کانٹیکٹ وغیرہ ہے دوسری فرینڈس وغیرہ سے، کلاس فیلو سے؟ ارینا سے میری کبھی کبھی ہوتی ہے بات. تو تو وہ کیا میں نے کریں گی، اتنا میں نے ہوم اس سے ورک ہے. پوچھا میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تم آن لائن کلاسز کیوں نہیں لیتی کہ اتنا مطلب کہ سلیبس ہم نے کور کر لیا. تو وہ کہتی کہ میں سو رہی ہوتی ہوں صبح. میں نے کہا اچھا. اچھی بات ہے، کہنا تھا سو آپ نیندیں پوری کرو. شاباش. انشاءاللہ 15 سپٹمبر سے اوپن ہو رہے ہیں اسکول، ہاں جی. تو پھر دیکھنا ذرا، ان پہ اتنا برڈن ہو جانا ہے. ہاں جی. اسمانیہ سے بھی میری ہوئی تھی، میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تم کیوں نہیں لے رہی آن لائن کلاس. تو پتہ نہیں کیا کہتی نہیں میں اس کے میرے خیال سے اویلیبلٹی نہیں ہے موبائل کی. تو کہتی کام میں کر رہی ہوں انگلش کا وہ پائلٹ بک سے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر کیا کرے گی؟ اچھا، تو یہ اور کلاسز بھی نہیں لے رہے یا صرف انگلش کی نہیں لے رہے ہیں؟ بس پوری جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں نا صرف میں اور فاطمہ ہوتے ہیں بس، اور کوئی بھی نہیں آتا گرلز میں سے. اتنی غلط بات ہے. چلو اینی ویز آپ لوگ تو کرو نا، ایفرٹ کرو آپ لوگ. انشاءاللہ جتنی محنت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی دے گا. تو دیکھو پھر کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ان کو کہو کہ یہ کچھ عرصہ تو رہ گیا، اوپن ہونے والا ہے، اس سے پہلے اپنا ہوم ورک جو ہے نا کمپلیٹ کریں جیسے بھی کرنا. مس میرا تو اب کانٹیکٹ پہلے تو ہوتا تھا اب تو ہوتا ہی نہیں. ماما نے موبائل لے لی، ماما کہتی ہے نہیں پڑھو ٹائم کا ہمیں صرف 5 مہینے رہ گئے ہیں. ہاں ٹھیک کہتی ہے نا، وہ ٹائم بھی شارٹ ہے تو آپ لوگوں کو کام بھی زیادہ کرنا ہے. چلے اللہ تعالیٰ بہتر کرے سب کے لیے. اور فاطمہ آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہوا ہے؟ مس پورا ہو گیا. گڈ. چلو بس میں اب نیکسٹ ہوم ورک آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی، آپ لوگ کمپلیٹ کر لینا وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلو ٹائم بھی اب ہونے والا ہے.